الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ارشاد باری تعالیٰ ہے لقد من اللہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے علی المؤمنین ایمان والوں پر اذ بعث فیہم رسولا جو رسول بھیجا ان نے من انفسہم انہی میں سے یتلو علیہم آیاتہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے یعنی قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے مومنین کو وَيُزَكِّيهِمْ اور انہیں پاک کرتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے وَالْحِکْمَةَ اور دانائی اور دانش سکھاتا ہے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے ان دنوں میں تذکرے حضور کی ذات بابرکات کے بڑھ جاتے ہیں اور قرآن کریم کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا ہے گھر میں مہمان آئے اور آپ اس کی اکرام اور احترام اور ضیافت اور مہمانی میں تو بہت مبالغہ آرائی کریں لیکن وہ جو مقصد لے کر آپ کے گھر آیا ہے اس مقصد کے حوالے سے آپ اس سے کوئی گفتگو نہ کریں یا اس کا مقصد پورا نہ ہو سکے تو اس مہمان کی آمد کا فائدہ نہ آپ محسوس کرتے ہیں نہ وہ محسوس کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت آمد تشریف آوری کا ایک مقصد ہے ہم اور چیزوں میں کافی آگے چلے گئے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے جو مقاصد ہیں ان سے ہماری نظر اوجل ہو گئی
ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقصد کوئی خطیب صاحب، کوئی عالم، کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی اللہ والے نیک ہستی بزرگ بیان کریں، وہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد خود بھیجنے والا بیان کرے، اس کی حیثیت اور ہے۔ اللہ تعالیٰ خود مقصد رسالت اور آمد اور تشریف آوری کا مقصد بیان کریں، اور بیان بھی اپنی کلام میں کریں، اور کلام کے بھی شروع حصے میں کریں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 قرآن کریم کی سورتوں میں دوسرے نمبر کی سورت، پہلی سورت ہو گئی سورۃ البقرہ، دوسری سورت ہو گئی سورۃ آل عمران، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ حضور جو تشریف لائے تو کیوں لائے؟ حضور کی ولادت مبارک اور باسعادت جو ہوئی تو کس کام کے لیے ہوئی؟ حضور کی آمد بھی تو خوشی ہے، اس خوشی کا اصل روح، اصل مقصد، اصل منشا کیا ہے؟ اور میں نے عرض کیا کوئی اور بیان کرے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر یہ مقصد خود اللہ بیان کرے تو وہ بات کتنی واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دنیا میں بھیجا ہے 4 بڑے مقصد دے کر، 4 بڑے کام دے کر۔ مقصد، کام، ذمہ داری، رسپانسبلٹی، 4 بڑی ذمہ داریاں دی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے۔ اور غور سے سننے کی آیت ہے کیسے اللہ تعالیٰ الفاظ ہیں۔ اللہ نے ایمان والوں مومنوں پر احسان کیا، یہ تو فکرہ ہے لقد من اللہ، یہ پورے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا۔ آپ قرآن کریم کو گئے اور لفظ لفظ صفحہ صفحہ قرآن کریم کو دیکھتے جائیں تو قرآن کریم میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر ہی ذکر ہے۔ یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، دنیا کی نعمتیں، آخرت کی نعمتیں، اور کتنی نعمتیں دی اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو۔ جیسے ہم کہتے ہیں سمجھانے کے لیے کہ اللہ نے ماں باپ دیے تو یہ ایک نعمت، اولاد دی تو یہ ایک نعمت، گھر دیا تو یہ ایک نعمت، رزق دیا تو یہ ایک نعمت، اور عزت دی تو یہ ایک نعمت، سواری دی تو یہ ایک نعمت، گنتے جائیں۔ لیکن کہنے والے کیا کہتے ہیں کہ باقی سب نعمتیں تو ایک ایک ہیں، اور تندرستی جو ہے وہ 1000 نعمت ہے، صحت، باقی نعمتوں کو ایک ایک گنتے ہیں کہ یہ اللہ نے مجھے بیٹے کی نعمت دی، ایک نعمت، یہ اللہ نے مجھے بیٹی کی نعمت دی، ایک نعمت۔ لیکن سمجھداروں نے کیا لکھا، عقل مندوں نے، تندرستی 1000 نعمت، یعنی 1000 نعمت بھی تندرستی کے آگے کوئی چیز نہیں ہے، یہ 1000 نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ اگر تندرستی نہیں ہے تو باقی کسی نعمت کی لذت اور فائدہ بھی نہیں۔ لیکن کسی نعمت پر اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم میں، پورے قرآن کریم میں یہ نہیں فرمایا میں نے احسان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہمارا تم پر احسان ہے۔ یہ صرف ایک بات، کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا، لیکن آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر فرمایا تو فرمایا یہ ہمارا تم پر احسان ہے، ہم نے تمہیں رسول اللہ عطا فرمایا، ہم نے تمہیں ہادی اور راہبر عطا فرمایا،
حضور کا ایک نام ہادی بھی ہے. قرآن کریم نے فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم میں اللہ سے ملانے والے اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں جن کو انبیاء کہتے ہیں. ہر قوم میں اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کا پتہ بتانے والے اللہ تعالیٰ بھیجتے رہتے ہیں. اب پورے انسانیت کے لیے جو شخصیت بھیجی وہ بھی ہادی. قرآن کریم میں شروع میں کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی، یہ کتاب بھی ہادی ہے، یہ بھی صحیح رستہ دکھاتی ہے. روزوں کی باری آئے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. روزے کی آیت میں وہاں بھی ہادی کی بات کی، ہدایت کی بات کی. قرآن ہدایت، رسول اللہ ہدایت، دین ہدایت، شریعت ہدایت، سنت ہدایت. بات یہ عرض کی جا رہی ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت میں تم پر احسان کیا ہے، اور دوسرا احسان، ڈبل احسان یہ کیا کہ یہ تمہیں میں سے ہیں، فرشتے نہیں ہیں، جنات میں سے بھی نہیں ہیں، کسی اور مخلوقات میں سے بھی نہیں. تمہاری طرح چلتے پھرتے ایک جیتے جاگتے انسان، احساس والے، بھوک پیاس محسوس کرنے والے، اور زمین پر تم جیسے زندگی گزارتے ہو ضروریات زندگی کے ساتھ، ایسے ضروریات زندگی کے ساتھ زندگی اللہ کو یاد کر کے اللہ کی معرفت کے ساتھ گزارنے والے. اب یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کے چار بڑے مقصد، چار بڑے مقصد اور نام کا. یہ چاروں کے چاروں مقصد اوجل ہو جاتے ہیں اور ہم اور کاموں میں زیادہ تیز ہو جاتے ہیں ان کاموں کی وجہ. کیسے کام بتایا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ اللہ بتا رہا ہے. میں اگر کہتا کہ حضور کی بعثت کی یہ مقصد ہے تو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی بات سے اختلاف نہیں ہو سکتا. اللہ خود فرما رہے ہیں میں نے ان کاموں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں تم میں سے مبعوث کرنا ہے، اور یہ میرا احسان ہے، میں نے حضور دیے. تو احسان کیوں؟ احسان اس لیے بھی کہ کئی پہلی امتوں میں ایسے انبیاء گزر چکے ہیں کہ جنہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں اس آخری نبی کی امت میں تو پیدا کر. لیکن اللہ فرما رہے ہیں ہم نے تمہیں میں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چنا، منتخب فرمایا اور قبول سے سرفراز فرمایا. چار بڑے مقصد، یہ رسول اللہ کی زندگی کے مقصد ہے، حضور کی آمد کے مقصد ہے، حضور کی بعثت کے مقصد ہے، حضور کی پیدائش مبارک کے مقصد ہے، حضور کے میلاد مبارکہ کے مقاصد ہے، آمد اور تشریف آوری کے مقاصد ہیں چار. قرآن بتا رہا ہے اِذْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اس لیے بھیجا ہم نے تم میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یتلو علیہم آیاتہ، اتنا تو ہمیں سمجھ آ رہا ہے، یتلو علیہم تاکہ تلاوت کرے ان پر آیاتہ اس کی آیتیں. حضور کی آمد کا مقصد ہے تاکہ تلاوت کرے تم پر اس کی آیتیں. ہمارے نزدیک تلاوت قرآن کریم زندگی کا مقصد نہیں ہے. پہلا مقصد بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی تشریف آوری کا. سب سے پہلا اور بڑا مقصد قرآن کریم کی تلاوت کرنا. اور جیسے قرآن کریم کی تلاوت حضور فرماتے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صحابہ سنتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جو اس وقت صحابی نہیں ہوتے تھے، ایمان نہیں لائے ہوتے تھے، حضور کی تلاوت کلام پاک کو سنتے، حضور کی آیتوں کی تلاوت کی سماعت کرتے
تو قرآن اثر کرنے والی کتاب ہے، جب اثر کرتا تو ایمان لے آتے، سمجھتے تھے مجھ پر اور آپ پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زبان میں ہے قرآن کریم، عربی زبان میں۔ صحابہ سنتے عربی زبان میں قرآن کریم کو، دل پر اثر کرتا، مفہوم سمجھتے، معنی سمجھتے، منشا اور مقصد معلوم ہوتا تو دل بدل جاتے ہیں۔ اب ہمارے دل کیسے بدلے کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو اور پورے مجمع میں کسی ایک کو بھی ترجمہ تفسیر کسی چیز کا پتہ نہ ہو، تو برکت تو حاصل ہوگی قرآن کریم کی تلاوت کی، لیکن ہدایت نہیں ہوگی، فائدہ پورا نہیں ہوگا، پورا فائدہ نہیں ہوگا۔ صحابہ پورا فائدہ لیتے تھے، جیسے ہی قرآن کریم کی تلاوت سنتے، اس کے مفہوم معنی کو سمجھتے، دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ ہمارے سامنے قرآن کریم کی تلاوتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن پورے مجمع میں جب کسی کو قرآن کریم کی معنی اور مفہوم سے آشنائی نہیں ہے تو پھر دل کی دنیا کیسے تبدیل ہوگی؟ برکت تو حاصل ہوگی لیکن ہدایت نہیں ہوگی۔ پھر یہ قرآن کریم کی تلاوت سننے کے بعد بھی سود کے حرام ہو جانے کو ماننے کے باوجود سودی قرضہ لے لے گا، اللہ کے حرام کردہ کاموں کو جاننے کے باوجود ان حرام کاموں میں پڑ جائے، ہدایت حاصل نہیں کر سکے گا۔ اس کلام سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم کو سمجھا جائے، اس کے مفہوم کو، اس کے معنی کو، اس کے ترجمے کا پتہ ہو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید بالماء، بے شک دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے پانی سے۔ حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا نام نامی اس میں گرامی جب بھی آئے زبان پر تو ایسا آٹومیٹک نظام اندر پیدا ہو جائے کہ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول پیش کر دیے جائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید بالماء، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے ایسے جیسے لوہا پانی لگے تو لوہا زنگ پکڑ لیتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے پوچھا قال وما جلاؤها یا رسول اللہ، اللہ کے رسول لوہے کو پانی پکڑ لے، پانی لگے تو لوہا زنگ پکڑ لیتا ہے، تو پھر زنگ اتارنے کے طریقے ہیں، تو جب دل زنگ پکڑ لیں تو ان کی جلا، ان کی صفائی، ان کی زنگ اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو فرمایا بتلاوت القرآن وکثرت ذکر الموت، قرآن کریم کی تلاوت سے دلوں کو لگے ہوئے زنگ کو اللہ تعالیٰ اتار دیتے ہیں، اور موت کو یاد کرے، کثرت سے دھیان رکھے۔ یاد سے کیا ہوگا؟ یہ نہیں موت موت موت، دھیان رکھے، دھیان رکھے کہ میری موت میرے سر پر ہے اور مجھے کسی بھی وقت لے کر جا سکتی ہے، میرا نمبر لگ گیا ہے، لگ سکتا ہے، کیا پتہ اسی سال لگا ہو، اسی مہینے لگا ہو، اسی ہفتے لگا ہو، آج ہی کے دن لگا ہو، آج کے گھنٹے میں لگا ہو، موت کا دھیان رہے، اس کے لیے تیار ہے۔ حضور پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جیسے لوہا پانی لگنے پر زنگ پکڑ لیتا ہے، ایسے ہی دل بھی زنگ پکڑتے ہیں، اور دلوں کو مانجنے کی دوا قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اور آج کے بعد اس گفتگو کے سننے کے بعد
آپ میں اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ آپ محسوس کر سکیں گے کہ میرے دل کو زنگ ہے یا نہیں، میرے بچے بچی کے دل کو زنگ ہے یا نہیں۔ اگر بچہ بچی نافرمان ہے تو دل کو زنگ ہے، اگر بچہ بچی بے نمازی ہے تو دل کو زنگ ہے، اگر بد اخلاق بد کلام ہے تو دل کو زنگ ہے، اگر جھوٹ بولتا ہے تو دل کو زنگ ہے، اگر ایمانت میں خیانت کرتا ہے تو دل کو زنگ ہے، اگر لڑائی جھگڑے گالن گلوچ بد اخلاقی میں ہے ملوث ہے تو دل کو زنگ ہے، اور اگر نماز کا پابند ہے تو دل کو زنگ نہیں ہے، تلاوت قرآن کریم کا پابند ہے تو دل کو زنگ نہیں ہے، اخلاق کا اچھا ہے تو دل کو زنگ نہیں ہے، گالن گلوچ اور مار پیٹ سے اور نفرت جھگڑے لڑائی سے دور ہے تو دل کو زنگ نہیں ہے، ایمانت میں خیانت سے محفوظ ہے تو دل کو زنگ نہیں ہے، زبان سچی اور پاک ہے تو دل کو زنگ نہیں ہے۔ آج کے بعد یہ صلاحیت آپ نے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی قرآن کریم کی اس تلاوت کو آیت کے تفہیم اور ترجمے اور تفسیر کے بعد۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھر والے نماز نہیں پڑھتے اور گھر میں کوئی بات نہیں سنتا اور گھر کا سارا نظام خراب ہے، تو کوئی ایسا تعویذ کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیں کہ جس سے گھر کا نظام سارا درست ہو جائے۔ تو ایک وظیفہ اور تعویذ ہے میرا دیا ہوا، اور ایک وظیفہ اور تعویذ اور نسخہ ہے اللہ کا دیا ہوا، اور رسول اللہ کا استعمال کیا ہوا نسخہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے پہلے اور حضور کی آمد نبوت مبارکہ کے دعوی نبوت سے پہلے یہ اگلا آیت کا ٹکڑا بتا رہا ہے کہ کیا پوزیشن ہے۔ فرمایا وَإِن كَانُوا، اسی آیت میں وَإِن كَانُوا، اگرچہ وہ تھے پہلے تھے، حضور نے یہ جو 4 کام کیے ان کاموں کی برکت سے اللہ نے ان کو صحابہ بنا دیا۔ اس سے پہلے وہ کیسے تھے؟ وَإِن كَانُوا، اور اگرچہ وہ تھے، اور پکی بات ہے ایسے ہی تھے، من قبل، اس سے پہلے رسول اللہ کی آمد اور آمد کے مقاصد پورے کرنے سے پہلے کیا پوزیشن تھی؟ لفی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، چھپی ہوئی گمراہی میں نہیں تھے۔ سارا معاشرہ جھوٹ پہ چلتا تھا اگرچہ معلوم ہے کہ جھوٹ بری چیز ہے، سارا معاشرہ سود پہ چلتا تھا اگرچہ معلوم ہے کہ سود بری چیز ہے، سارا معاشرہ شراب بدکاری زنا گناہگاری پر چلتا تھا اگرچہ جانتے تھے کہ یہ گندی خصلتیں ہیں، سارا معاشرہ قتل و قتال میں ڈوبا ہوا تھا اگرچہ یہ جانتے تھے کہ قتل و قتال اچھی چیز نہیں ہے، سارا معاشرہ چھوٹی چھوٹی دشمنیوں میں بٹا ہوا تھا اگرچہ جانتے تھے کہ باطنی دشمنی مناقشت منافرت نفرت یہ دیمک ہے، یہ جس کو جو کر رہا ہے اس کو بھی کھائے گی اور پورے معاشرے کو کھا جائے گی۔ اللہ فرما رہے ہیں آؤ تمہیں معاشرے کو گمراہی ضلالت میں پڑے ہوئے معاشروں کو نکالنے کے 4 نسخے دوں جو میں نے اپنے پیغمبر کو عطا کیے۔ وہ نسخے انہوں نے لگائے تو کیسا معاشرہ ترتیب کیا کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے 2 اجنبی بھائی بھائی بن گئے، بنے نہیں بنے، ہجرت کرنے والے مہاجر صحابہ اور مدینہ منورہ میں رہائش رکھنے والے انصاری صحابہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے ان 4 نسخوں کی برکت سے۔ تو کیا خیال ہے میرا اور آپ کا معاشرہ جس میں میں اور آپ رہتے ہیں کوئی کم گمراہی میں ہے؟ کیا جھوٹ عام نہیں ہے؟ کیا اعتماد ایک دوسرے پر اعتماد ہے یا اعتماد کی کمی ہے؟ کوئی کسی پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے۔
جوتا بیچنے والے کو یہ پتہ نہیں کہ یہ میں کیا بیچ رہا ہوں، لینے والے کو یہ پتہ نہیں میں صحیح چیز کے پیسے دے رہا ہوں یا غلط کے دے رہا ہوں، کسی کو اعتماد نہیں۔ ہر طرف آپ دیکھ لیجیے سود کیسے پھیلا ہوا ہے معاشرے میں، اوپر سے نیچے تک۔ پہلی صف کے نمازی ہوں گے لیکن فکس ڈپازٹ میں پیسے رکھ کر گھر کا نظام چلا رہے ہیں، سود پر قرض اٹھا رکھے ہیں، چھوٹی چھوٹی موبائل اپلیکیشنز کے ذریعے بھی کوئی 10-15 ہزار بھی مل رہے ہیں تو وہ بھی لوگ اٹھا لیتے ہیں سود کے۔ اور کیا میرا اور آپ کا معاشرہ منشیات میں اور نشے میں نئی نسل ڈوبی ہوئی نہیں ہے؟ اگر آپ کو نہیں پتا تو پولیس سے پوچھیں، ان کو پتا ہے کہ کیا حالت ہے۔ کسی سے نہ پوچھیں، یونیورسٹی میں چلے جائیں آپ کو معلوم ہوگا، جہاں علم کی معراج ہونی چاہیے وہاں نشے کے پہاڑ ہیں، مرد و عورتیں نشے، ڈاکٹرز نشہ کر رہے ہیں، ڈاکٹرز نشہ کر رہے ہیں، پولیس کے لوگ نشہ کر رہے ہیں، جو بچانے والے ہیں وہ خود ڈوبے ہوئے۔ کیا قتل و غارت نہیں ہے میرے اور آپ کے معاشرے میں؟ کیا میرے اور آپ کے معاشرے میں بے انصافی عروج پر نہیں ہے؟ یعنی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو نہ موجود ہو، سب چیزیں موجود ہیں، آپ ذکر کریں سوچیں وہ سب کچھ موجود ہو۔ ملاوٹ ہے اور تو نمبری ہے، ہر چیز میں ملاوٹ کر رہے ہیں، دوا میں بھی ملاوٹ کر رہے ہیں۔ کیا دوائیاں 2 نمبر نہیں ملتی؟ بیچنے والا 2 نمبر دوائی دے کے اپنے گھر کو رات کو گرم روٹی اور بچوں کے کھانے کے پیسے جیب میں ڈال کے نہیں لے کے جاتا۔ میرا آپ کا بھائی ہے کوئی؟ کیا ڈاکٹر جب لکھتے ہیں پرسکرپشن چٹ لکھتے ہیں مریض کی، وہ مریض مر رہا ہے لیکن انہوں نے ٹھیکہ کر رکھا ہے کمپنی کے ساتھ۔ نماز کے وقت نماز کو بھی جائیں گے مسجد میں، جماعت سے پڑھیں گے نماز، عمرے کے لیے بھی جائیں گے، حج بھی کر چکے ہوں گے، لیکن کیا ٹھیکے کی دوائی نہیں لکھی؟ کون حل کرے؟ میں وہ آپ نہیں کر سکتے، اللہ حل کر سکتے ہیں۔ ہاں ہم خود کو بدل دیں اور اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، لیکن میں نے عرض کیا مایوسی کی بات نہیں ہے، یہ چیزیں کس لیے نہیں ذکر کی معاشرے کی کچھ برائیاں کہ میں اور آپ مایوس ہو جائیں کہ اصلاح نہیں ہو سکتی۔ میں نے شروع میں عرض کیا وہ سب برائیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وجود کی آمد تشریف آوری سے پہلے معاشرے میں تھی، پانی پلانے، گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، پانی پینے پلانے پہ جھگڑا۔ حالی میں لکھتے امام حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ مسدس میں، چھوٹی چھوٹی بات پر 80 سال کی دشمنی، قتل و غارت، انسانی خون کو حلال سمجھنا، سب چیزیں تھیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، ایسی گمراہی میں معاشرہ پڑا ہوا تھا کہ سب مان رہے ہیں، جیسے میں اور آپ مان رہے ہیں، ہم بھی مان رہے ہیں کہ ہم ڈوبے ہوئے، ہم غلط ہو گئے، ہمارا معاشرہ ختم ہو گیا، خراب ہو گیا، میں اور آپ مانتے ہیں اس بات کو۔ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح واضح گمراہی میں، واضح ضلالت میں وہ لوگ پڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور پاک علیہ السلام کو 4 بڑی چیزیں اللہ نے عطا فرمائی، نسخے دیے کہ یہ معاشرے پر اپلائی کریں، یہ نسخے، ان نسخوں میں اتنی طاقت ہے کہ یہ انسان بدل سکتے ہیں، اور یہ جو معاشرے میں غلط معاشرے میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، ان نسخوں کے عمل کرنے سے ان کی زندگیاں بدل جائیں، یہی ولی اللہ ہوں گے، یہی اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ تو معاشرے کے بدلنے کے نسخے میں نے کیا عرض کیا؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے قرآن کریم کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے۔ تو میں نے عرض کیا صحابہ کو فائدہ تب ہوتا کہ صحابہ قرآن کریم کے آیت کے مطلب، مفہوم، معنی، ترجمے کو سمجھتے تھے، ان کی زبان عربی تھی،
میں اور آپ سمجھتے نہیں ہیں، برکت تو ہو جاتی ہے لیکن سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے دل کی دنیا بدلتی نہیں، ہدایت حاصل نہیں ہوتی۔ سمجھنا قرآن کریم کو مدارس میں سمجھا پڑھا جاتا ہے، لیکن وہ تو زیادہ تر چھوٹے بچوں کے لیے، بڑی عمر کے حضرات ترجمہ قرآن کریم کے ذریعے، تفسیر قرآن کریم کے حلقوں کے ذریعے یہ سیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اور کیا فائدہ ہوگا؟ ہم کہتے ہیں کہ میں تو نمازی ہوں، میں تو نمازی ہوں۔ دیکھیں انسان کی اپنی زندگی کی جیسے بھی گزری ہو یا گزر رہی ہو، باپ سگریٹ پی بھی رہا ہو نا، وہ کبھی نہیں کہے گا کہ میرا بیٹا سگریٹ پی۔ باپ نسوار لگاتا ہو لیکن وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میرا بیٹا نسوار لگائے۔ باپ کی زندگی اگر نالائکی میں فیل ہو کر گزری یا زندگی کے میدان میں ناکام ہوا، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میری اولاد ناکام ہو۔ باپ خود بے نمازی ہوگا، نہیں پڑھ سکے گا نماز، لیکن وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کا بیٹا بے نمازی ہو۔ وہ چاہتا ہے میرا بیٹا نماز والا ہو، میرا بیٹا نیک ہو، میری اولاد سچ بولنے والی ہو، میری اولاد برائیوں سے دور ہو۔ ہر باپ کی خواہش ہے، ہر باپ۔ یہ تو میں نے مثال کے طور پر باپ عرض کر دی، ماں باپ دونوں کی خواہش ہے۔ ماں باپ میں بھی آپ فرق دیکھیں، اگرچہ دونوں ایک ہی ہیں، باپ اور ماں دونوں ایک ہیں، یعنی ایک روح دو قالب ہیں، لیکن باپ کی عظمت کا اندازہ آپ اس کئی باتیں ہیں باپ کی عظمت پہ، لیکن اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ دنیا میں رہنے والی ہر عورت کو ماں کا درجہ تو دے سکتے ہیں۔ کسی بوڑھی کو چلتے ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں میری اماں ہے، کسی بزرگ خاتون کو آپ کہہ سکتے ہیں میری ماں کی جگہ ہے، آپ کسی دور کی رشتہ دار کو کہہ سکتے ہیں یہ میری ماں ہے۔ لیکن دنیا میں باپ وہ واحد شخص اور ہستی ہے جس کے مقابلے میں آپ دنیا میں کسی اور کو نہیں کہہ سکتے یہ میرا باپ ہے۔ باپ کو اللہ نے اتنی عظمت رکھا، باپ ایک ہی ہوتا ہے۔ مائیں آپ بنا سکتے ہیں زبان کے ذریعے، یہ میری ماں کی طرح ہے، ماں جیسی ہے، میری ماں کی طرح قابل احترام ہے، لیکن باپ کا رشتہ ٹائٹل آپ کسی اور شخص کو نہیں دے سکتے۔ باپ دنیا میں ایک ہی ہے، جس کے ہیں موجود ہم سمیت اللہ سلامت رکھے، صحت عطا فرمائے، جن کے چلے گئے اللہ مغفرت فرمائے۔ بات مکمل کرنے میں وقت تھوڑا سا رہ گیا ہے، اللہ کرے توفیق اللہ عطا فرمائے کہ حضور کی بعثت کے 4 مقاصد پورے ہو جائیں۔ یہ جو باتیں ہوتی ہیں یہ اللہ کے الوارے ہوتے ہیں، اور یہ ضروری ہوتی ہیں جبھی اللہ تعالیٰ کے الوارے ہوتے ہیں۔ بچنے کی حساب سے اللہ تعالیٰ جو بات کرواتے ہیں وہ فائدے کے لیے ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ باپ کے ذہن میں، گھر والوں کے دل میں ہے کہ جی بچے نماز نہیں پڑھتے، بچے کہنا نہیں مانتے، بچے صبح جلدی اٹھتے نہیں ہیں، بچے اچھی چیز نہیں کھاتے، بچے فائدے کی بات نہیں سنتے، بچے پاس نہیں آتے۔ کیا حل ہے؟ کیا حل ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کریں، اور یہ اللہ کی کتاب سے پوچھ لیا کریں۔ اپنے دکھوں کا مداوا، اپنے سوالوں کے جواب یا اللہ پر رکھیں، یا اللہ کی کتاب پر، یا رسول اللہ کی خدمت میں، آپ کو جواب ملے گا۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا جواب کا، اس لیے ہم پریشان ہوئے۔ تلاوت قرآن کریم کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، جس گھر میں تلاوت ہوگی، حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ، یا وانزلت علیہم السکینہ۔ 3 فائدے بتائے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے۔ تلاوت قرآن کریم کا فائدہ، حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وانزلت علیہم السکینہ۔ جہاں تلاوت کلام پاک ہوگی، جس گھر میں ہوگی، جس کمرے میں ہوگی، جس مجلس پر ہوگی، جس جگہ پر ہوگی، قرآن کریم کی تلاوت کا فائدہ یہ ہوگا، فرشتے پروں کے پرے باندھ لیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت، وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت اس جگہ کو، اس شخص کو، گھر والوں کو ڈھانپ
وَأُنزِلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِینَةُ، اللہ تعالیٰ تلاوت کرنے والے کے دل، جان، گھر، دماغ، آنکھ، چین کو سکون عطا فرماتا ہے۔ یہ تلاوت کا فائدہ ہے۔ آپ بتائیں دو چیزیں، کبھی بعض اوقات منطق میں جو ہماری کتابیں ہیں دینی، اس کی تفسیر کا موقع نہیں ہے، دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، یا ہدایت ہوگی یا گمراہی ہوگی، یا ہدایت پر کوئی شخص ہوگا یا گمراہی پر ہوگا، یا مومن ہوگا یا کافر ہوگا، یا ایمان پر ہوگا یا کفر پر ہوگا، یا اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا، یا دوسرا سخت لفظ ہے، سخت لفظ، جو دوسرا لفظ ہے سخت ہے، اس سے اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، یا اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا یا اللہ کی طرف سے لعنت برس رہی ہوگی۔ دو باتیں اکٹھی نہیں ہو سکیں گی، رحمت بھی اتر رہی ہو، لعنت بھی برس رہی ہو، دو باتیں نہیں ہوں گی، یا رحمت اتر رہی ہوگی یا لعنت برس رہی ہوگی۔ اور میں اور آپ کیا کہتے ہیں؟ دعا فرمائیں، ہمیں بھی کہتے ہیں، ہم آپ سے کہتے ہیں دعا کریں، اللہ میرے گھر پر رحم کرے، اللہ میرے کاروبار پر رحم کرے، اللہ میری اولاد پر رحم کرے، اللہ میرے مرے ہوئے اعزاء و اقارب رشتہ داروں والدین پر رحم کرے، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ اللہ کی رحمت کے متقاضی اور مانگنے والے ہم ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ کی رحمت لینے کا نسخہ حضور بتا رہے ہیں، فرمایا جہاں قرآن کریم کی تلاوت ہوگی، جو قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، حفتہم الملائکہ، ملائکہ کے لشکر آسمانوں تک چڑھ جاتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت سننے کے لیے، وغشیتہم الرحمہ، قرآن کی تلاوت یہ زمین پر کر رہا ہوگا، عرش سے رحمت کے بادل اس پر آ جائیں گے، وَأُنزِلَتْ عَلَيْهِمُ السَّکِینَةُ، اور اللہ اس کے دل دماغ کو سکون عطا فرمائے۔ اس کو پھر شکایت نہیں ہوگی میرا بیٹا بات نہیں مانتا، میرے گھر میں حالات ٹھیک نہیں ہیں، ماحول ٹھیک نہیں ہے۔ نسخہ میں نے عرض کر دیا، گھروں کو بدلنے کا نسخہ، نوجوان نسل کے دلوں کو بدلنے کا نسخہ، یہ وہ نسخہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لگایا ہے صحابہ پر۔ وہ کیسے لوگ تیار ہوئے؟ وہ لوگ تیار ہوئے جن کا جب بھی نام آتا ہے تو میرے اور آپ کی زبان سے نکلتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، اللہ سے راضی۔ یہ نسخہ استعمال ہوا ہے تلاوت کا، اس لیے رسول اللہ کی آمد مبارکہ کے مقاصد میں سب سے پہلا مقصد تلاوت قرآن کریم فرض کر لے اپنے اوپر، انسان اپنے اوپر خود فرض کرے، اللہ کی طرف سے فرض کا میں نہیں کیا، خود فرض کرے اپنے اوپر، ہر ایک مرد و زن، پیر و جوان، کہ میں نے روزانہ قرآن کریم کے اتنے حصے کی تلاوت ضرور کرنی ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمت اترے گی اور اللہ کی رحمت ڈانٹے گی، فرشتوں کے سائے ہوں گے اور دل اور دماغ کو اور معاملات میں چین سکون راحت ہوگا۔ تو جب یہ سارے چیزیں ہو جائیں گی تو پھر کام بنے گے۔ اور دوسرا نسخہ کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ کے رسول کو ہم نے دوسرا نسخہ دیا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور لوگوں کے دلوں کو حضور صاف کرتے ہیں، مانجتے ہیں، کس چیز سے؟ برے رویوں سے صاف کرتے ہیں مخلوق کے دلوں کو، برے رویوں سے صاف کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، دشمنوں کو دوست کر دیا، دور والوں کو نزدیک کر دیا، اور مختلف قوموں میں بٹے ہوئے کو ایک اسلام کے پرچم کے نیچے ایک قوم مسلمان اور مومن میں پرو دیا، حسد کو ان کے دلوں سے دور کر دیا، بغض کو دور کر دیا، بات بات پر غصے کو دور کر دیا، بات بات پر قتل و قتال کو دور کر دیا، بات بات پر لڑائی جھگڑے نفرت کو دور کر دیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، دلوں کی صفائی، ہر زمانے میں اولیاء اللہ دلوں کی صفائی پر محنت کرتے ہیں، اللہ اللہ کہلواتے ہیں، مراقبے کرواتے ہیں، اور کئی وظائف کے ذریعے دلوں کو صاف کرتے ہیں، دلوں کی گندگی کو صاف کرتے ہیں۔ میرے لیے کرسی بھی رکھی، میں نہیں آتا آج کے بعد، مجھے شادی پر بلانے کے لیے کارڈ نہیں بھیجا، بندہ بھیجا، میں اس کی شادی میں آئندہ کے بعد نہیں جاتا، اس نے اس کے بیٹے نے اور اس نے مجھے سلام نہیں کیا، تیرے ساتھ میری موت مرگ ختم۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہماری اللہ نے کتنی بڑی کائنات بنائی اور کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کر ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے بوجھ اٹھا کر۔
وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے وہ لوگ تیار کیے جو جنگ کے میدان میں پیاس سے بلک رہے ہیں اور پانی پلانے والا پانی پلانا چاہتا ہے، وہ فرماتے ہیں یہاں دوسرا ساتھی ہے اس کو پلا، وہ فرماتا ہے ساتھ والا ہے وہاں سے آواز آئی ہے اس کو پلا، واپس چلتا ہے جب نہ تیسرا پی سکتا ہے وہ بھی شہید، نہ دوسرا پی سکتا ہے وہ بھی شہید، پہلے کے پاس پہنچتا ہے کہ جس کی آواز پر پانی کا بندوبست ہوا وہ بھی شہید۔ ایسے لوگ بنائے اللہ کے رسول علیہ السلام۔ وَيُزَكِّيهِمْ، حضور کی آمد کا مقصد، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور قرآن کریم اور اس کے معارف اور مفہوم اور معانی سکھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو۔ وہ لوگ کون؟ صحابہ۔ کون؟ صحابہ۔ قرآن کن کے سامنے اترا؟ صحابہ۔ اللہ کے رسول کے مخاطب کون تھے؟ صحابہ۔ حضور کے شاگرد کون تھے؟ صحابہ۔ مجلس میں بیٹھنے والے کون تھے؟ صحابہ۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب سکھاتے۔ سوال ہو سکتا ہے آپ کی طرف سے، آپ کے دلوں میں ذہن میں سوال ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ قرآن کریم کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو صحابہ قرآن کے ترجمے اور زبان کو سمجھتے تھے، قرآن کی زبان بھی عربی، صحابہ کی زبان بھی عربی، صحابہ بات سمجھ لیتے، وہ ہدایت اختیار کر لیتے، تو پھر دوبارہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم کو دوبارہ سے سمجھاتے رسول اللہ، بات سمجھ نہیں آئی، جب صحابہ خود عربی دان ہیں، عربی کے ذریعے قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، پھر فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر دوبارہ ان کو کتاب کی قرآن کی تعلیم دینے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ تو اس میں معالجہ ہے۔ بعض لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں صرف عربی آ جائے اور ہم اگر قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر سامنے اردو رکھ کر دیکھیں تو ہم عالم فاضل اور علامہ بن جائیں گے۔ ایسے نہیں ہو سکتا، ایسے ہوتا تو اناٹومی فزیالوجی کی کتاب آپ سامنے رکھ کے پھر سرجن کی بجائے آپ خود چیر پھاڑ کر لیتے، اور وکالت کی کتابیں سامنے رکھ کے آپ خود اپنا جج کے سامنے اپنا کیس پیش کر لیتے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور تشریف آوری کا تیسرا مقصد یہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے نماز کے اوقات کیا ہیں، صحابہ کو سکھاتے، زکوٰۃ کا نصاب قرآن نے نہیں بتایا، بتاتے زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، روزہ کس ٹائم سے کس تک ہے، یہ حضور سکھاتے صحابہ کو، ایمانیات سکھاتے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت کی ایمانیات کی تعلیم دیتے صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعلمہم الکتاب، بتاتے حج میں کتنے فرض ہیں، حج میں کتنے واجب ہیں، حج میں کتنی سنتیں ہیں، حج میں کتنی مکروہات ہیں، عمرے کے کتنے فرض ہیں، عمرے میں کتنے واجب ہیں، کن کاموں سے عمرہ خراب ہو جاتا ہے، نکاح میں کتنے فرض ہیں، طلاق دینے کے کیا طریقے ہیں، طلاق اس طرح دو تو کیسے ہوتی ہے کیسے نہیں ہوتی، کن الفاظ سے دو تو ہو جاتی ہے، کن الفاظ سے دو تو نہیں ہوتی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جزیات سکھاتے، جزیات میں لے کے جاتے، بتاتے زندگی گزارنے کے طریقے کیا ہیں، کپڑے پہننے کا کیا طریقہ ہے، سر ڈھانپنے کا کیا طریقہ ہے، داڑھی رکھنے کا کیا طریقہ ہے، ماں باپ سے برتاؤ کا کیا طریقہ ہے، بازار میں سودا بیچنے کا کیا طریقہ ہے، سودا واپس لینے کا کیا طریقہ ہے، معاہدہ کرنے کا کیا طریقہ ہے، دو ملکوں کے ساتھ معاہدے کیسے کرتے ہیں، دشمن کے ساتھ معاہدے کیسے کرتے ہیں، دشمن سے جنگ کیسے کرتے ہیں، دشمن کو قیدی کیسے بناتے ہیں، قیدی بن جائے تو چھوڑتے کیسے ہیں، فدیہ کیسے لیتے ہیں، جزیہ کیسے لیتے ہیں، عدت کیا ہوتی ہے، مطلقہ کی عدت کیا ہے، بیوہ کی عدت کیا ہے، یہ ساری باتیں فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ۔ اللہ فرما رہے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کاموں کے لیے دنیا میں اتارا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، حضور کی زبان تلاوت کلام پاک سے لبریز رہتی تھی، حضور کثرت تلاوت کے اور شوقین تھے، حضور ہر وقت تلاوت کلام پاک کے اب شوقین اور ہر وقت کلام پاک کی تلاوت میں ڈوبے
ڈوبے رہتے تھے. اور فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ سامنے آنے والوں کے دلوں سے حسد, بغض, کینے, نفرت, گالن گلوچ, عداوت اور گندی باتوں کو نکالتے تھے, بری خواہشوں کو نکالتے تھے. اور فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ ان کو دین کی جزیات سکھاتے تھے, ان کو بتاتے تھے صرف قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے آدمی عالم فاضل نہیں بن جاتا, اور بھی بہت باتیں. حضور کا فرمان قرآن کے ساتھ ہوگا تو تب تشریح ہوگی قرآن کریم. 3 باتیں ہو گئی, وقت بھی مختصر ہے. حضور کی نام کی برکت ہے کہ بات بھی پوری ہو رہی ہے. فرمایا والحکمہ اور دانائی, دانش اور حکمت کی باتیں سکھاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لمبی بات ہو سکتی ہے. حکمت کیا ہے, دانائی کیا ہے؟ حکیم لقمان کے بارے میں جن پر قرآن کریم نے سورت کا نام رکھا اور ان کا تذکرہ کیا تاریخ کے ساتھ کتابوں میں لکھا ہے, ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک پیغام ہوا کہ آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں یا حکیم اور دانا بننا چاہتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ بادشاہوں کے ساتھ کئی ایسی چیزیں لگی ہوتی ہیں, ناگوار چیزیں, اگر وہ ان میں داخل ہو جائیں تو ڈوب جاتے ہیں اور ان کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے اور آخرت میں سزا کے حقدار ہوتے ہیں. میں بادشاہ نہیں بننا چاہتا, میں دانا بننا چاہتا ہوں, حکیم بننا چاہتا ہوں, حکمت اور دانائی سیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی حکمت اور دانائی کی باتوں کی اور حکمت اور دانائی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بڑا موضوع ہے حکمت, بہت بڑا موضوع ہے. مختصر عرض کر رہا ہوں, بات مکمل کر رہا ہوں, وقت پورا ہو گیا. حکمت میں یہ شامل ہے ہاؤ ٹو ڈیل وتھ, یہ ایک لفظ ہاؤ ٹو ڈیل وتھ, کیسے اس کو ڈیل کرنا. کوئی بھی معاملہ آ جائے اس کو حکمت کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے, یہ اللہ کی طرف سے حکمتیں اترتی ہیں پاکیزہ دلوں پر. یہ صحابہ کو سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شاگرد تیار کیے کہ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں منکرین نبوت اٹھ کھڑے ہوں, منکرین زکات اٹھ کھڑے ہوں, تو اتنی حکمت اور دانائی اللہ نے عطا فرمائی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ انہوں نے ان کے کلمہ پڑھنے کے باوجود تلوار نکال لی جہاد کی. فتویٰ لگ سکتا تھا کہ یہ تو مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں. فرمایا نہیں, جو اللہ کے فرائض میں سے کسی ایک کا انکار کرے وہ نکل جاتا ہے حدود سے, وہ مرتد ہو جاتا ہے, اور مرتد واجب القتل ہے. توبہ کا موقع دیا نہیں ہوا تو جہاد کا اعلان کیا. حکمت اور دانائی کی باتیں سکھائیں, لیکن ساری حکمت اور دانائی کی باتوں کا نچوڑ اگر آپ کو پچھلی باتیں نہیں بھی یاد رہیں تو ایک بات سن لیں. سب مفسرین نے لکھا ہے حکمت اور دانائی کی باتیں 2 ہیں. حکمت اور دانائی کی باتیں, وقت مختصر ہے, پورا ہو گیا ہوا. حکمت اور دانائی کی باتیں 2 ہیں. فرمایا جس نے, تمام مفسرین نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال قرار دیا یہ اس کو حلال سمجھے, اور جس چیز کو حرام قرار دیا اور اس سے روکا یہ اس کو حرام سمجھے, تو یہ آسمان کے نیچے اور زمین پر اوپر چلنے والی مخلوق میں سب سے دانا جو اللہ کے منع کردہ سے رک جائے اور اللہ کے حکم کردہ پر چل جائے. جس سے اللہ نے روکا اس سے رک جائے, جس کو اللہ نے اختیار کرنے کا حکم دیا اس کو اختیار کر لے. اس سے بڑا دانا انسان اور کوئی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دانائی اور عقل مندی عطا فرمائے. یہ صفات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے عرض کی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد مبارک کے 4 مقصد اللہ نے بیان کیے. کسی بزرگ نے, کسی خطیب نے, کسی مفسر نے بیان کیے ہوتے تب بھی بہت اچھے تھے, بہت ضروری تھے. اللہ نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تم میں سے تمہیں کے لیے منتخب کر کے مبعوث فرمایا. 4 بڑے مقصد دیے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. فرمایا ان 4 مقاصد کے دینے سے پہلے مخلوق ضلالت اور گمراہی میں, کھلی گمراہی میں ڈوبی ہوئی تھی. آج میں اور آپ بھی ڈوبے ہوئے ہیں. نکل سکتی ہے نوجوان نسل اور معاشرہ اور ساری انسانیت ان 4 مقاصد پر. یتلو علیہم آیاتہ, ہر انسان کی زندگی میں تلاوت کلام پاک اس کی زندگی کا مقصد ہو. دل کی گندی چیزوں سے صفائی اس کی زندگی کا مقصد ہو. قرآن اور اس کی حدیث مبارکہ جو تشریح ہے اس سے علم اور نفع حاصل کرنا اس کا مقصد ہو. اور والحکمہ, اللہ کے حلال کو حلال جانے, اللہ کے حرام کو حرام جانے. یہ رسول اللہ کے آمد مبارکہ کے مقاصد پر پورا اترنے والا ہے.
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بعثت کے ان مقاصد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.